نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا صدق الله العظيم صدقه المولانا کریم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت لا اله الا الله اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. گزشتہ ہفتے ہم نے کچھ نکاح کے تعلق سے عرض کیا تھا کہ نکاح کا اعلان بالدفوف لفظ آیا تھا حدیث مبارکہ میں کہ اگرچہ آپ کو ڈف بجا کے بھی اعلان کرنا ہے تو اعلان کیا جائے، ڈف بجا کے ہی اعلان کیا جائے، لیکن نکاح مسجد میں ہو، المساجد. چونکہ مسجد کی گفتگو کنٹینیو کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ مسجد کا ذکر آیا ہے. تو آج میں نے سورۃ الجن کی 72 آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ اور یہ کہ مسجد میں اللہ کے لیے مخصوص ہے، سو صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اللہ کے ساتھ کسی کو ملایا نہ جائے. گزشتہ ہفتے بھی میں نے بتایا کہ یہ جو ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوتی ہے، یہاں سے کسی کا حلف اٹھایا نہیں جا سکتا. بھائی، باپ، بیٹا یا کسی کا کاروبار، اور جو مکمل ذات پاک اللہ کے قریب ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم اس ممبر سے صرف اللہ اور اس کے رسول کی بڑائی بیان کر سکتے ہیں، کسی اور کی نہیں. جیسے کہ حدیث مبارکہ ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ ساری زمین اللہ کی عبادت کے لیے، اور اس میں جو ہم بیت الخلاء یعنی بیت رومز کہتے ہیں، بیت رومز میں الاؤ نہیں ہے، یعنی اجازت نہیں ہے، اور دوسری جگہ قبرستان میں عبادت کی اجازت نہیں ہے. دو چیزوں کو اس سرزمین پہ خصوصی طور پہ منع فرمایا گیا ہے عبادت کے لیے. تو جو حضرات وہاں پہ قبرستانوں میں عبادت کرتے ہیں ان کے لیے تاکید ہے، اور جو لوگ مساجد کے اوپر، جیسے کہ یہ پریئر ایریا ہے، اس کے اوپر بھی باتھ روم کی اجازت نہیں ہے. سر کے اوپر کوئی باتھ روم کی اجازت نہیں ہے جو عبادت ہو رہی ہے. اور ان مساجد کو روز قیامت کے دن اس سرزمین سے اٹھا لیا جائے گا. یہ جہاں بھی ہوں گے اللہ رب العزت کو ان ساری جگہوں کو
زمین سے اٹھا لے جائیں۔ تو آج جو ہے کچھ احادیث کا میں نے استعمال بھی کرنا ضروری سمجھا، اور مختصر صحیح بخاری ہے، جلد اول، اور اس کا باب 39 یعنی 39۔ اب یہاں سے جو احتیاط ہماری شروع ہوتی ہے کہ جب دنیاوی گفتگو سے منع فرمایا گیا ہے، اس زبان سے ہمیں دنیاوی گفتگو سے بھی منع فرمایا گیا ہے، اور اس زبان سے پھر کھانے کی اشیاء کو بھی روکا گیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ اس مساجد میں سونے سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ لوگ جو ہے مساجد کو ایک آرام گاہ بنا لیتے ہیں، اس کو بھی منع فرمایا گیا ہے۔ پہلے جو آرام گاہ بناتے ہیں ان کے لیے ایک میں نے حدیث نمبر جو ہے 278 ہے۔ حضرت صاحب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں نہ پایا۔ ان سے پوچھا کہ علی کہاں ہیں؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ ہمارے درمیان میں کچھ نا اختلافی ہوئی ہے، اور وہ ناراض ہو کر باہر چلے گئے، یہاں نہیں سوئے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا کہ دیکھو وہ کہاں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ شخص آ کے اطلاع دی کہ وہ مسجد میں سو رہے ہیں، یہ سن کر آپ مسجد تشریف لے گئے جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے تھے، کیونکہ انسان بے خبر سوتا ہے تو آپ کا ایک جسم کا پہلو پہ کچھ مٹھی لگی ہوئی تھی، اور اس مٹھی کو چادر ہٹی ہوئی تھی، تو آپ نے اس مٹھی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جسم سے صاف فرمایا، اور فرمانے لگے ابو تراب اٹھو۔ اور آپ نے مساجد میں سونے سے منع فرمایا۔ لیکن جس مساجد میں ہم اللہ کی عبادت کرنے کا حکم ہے تو یہاں پہ نیک جنات بھی آتے ہیں، اور وہ اس ایریے کے جتنے نیک جنات ہوتے ہیں ایک ایک مسجد میں عبادت کرتے ہیں۔ اگرچہ آپ سو رہے ہیں تو آپ کی کیفیت، آپ کے پیٹ کی کیفیت، گیسز، اور ممکن یہ ہے کہ
احترام یعنی ویٹ ڈریمز بھی آ سکتے ہیں. اور جو جنات آتے ہیں مساجد میں عبادت کے لیے، ان کے لیے خلل ہو جاتا ہے. ضروریات سے فارغ ہو کے ہی کوئی شخص سوتا ہے تو نیند میں اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ غراٹے بھی مار رہے ہوں گے، ٹکارے بھی چل رہے ہوں گے، گیسز بھی ریلیز ہو رہے ہوں گے. اپنی حیات طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈکار لینے پہ جنت البقیع کو بھیج دیا. تو دریافت کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر کے لیے صحابی رسول کو قبرستان میں بھیج دیا جائے؟ تو اتنا پیارا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے کہ تب تک ان کی کھانے کی بو ان مردوں میں مردہ نہ ہو جائے، یعنی ختم نہ ہو جائے، تب تک ان کو جنت البقیع میں ہی بٹھا کے رکھو. تو مساجد کی پاکیزگی بے حد ضروری ہے. سیدنا عثمان تک جو ہے مساجد اسی کیفیت میں رہے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مساجد کی تعمیر کی، توسیع کی اور پختہ اس میں عمارت کو بنایا. اور حضرت ابو قتادہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، جیسے ایک ہمارے پاس بڑا ہی جو ہے عجیب ماحول رہتا ہے. نماز ہو گئی، گفتگو شروع، وضو کر رہے ہیں، گفتگو شروع، 2-3 وضو کر رہے ہیں، وہاں پہ گفتگو شروع ہو جائے. آپ کی توجہ رہے گی وضو میں. ایک ایک عمل جو وضو کا ہمیں بتایا گیا ہے، اس عمل کے ساتھ نیت بھی ہے. ہاتھ اگرچہ دھو رہا ہوں کہ اس کی پاکیزگی کی نیت ہوتی ہے کہ یہ ہاتھ اللہ رب العزت کے سامنے اٹھیں گے تکبیرات کے لیے یا دعا کے لیے. اس کی پاکیزگی ہے، یہ نیت ہوتی ہے. جب ہم منہ صاف کرتے ہیں تو یہ نیت کے ساتھ منہ صاف کرتے ہیں کہ اس منہ سے پاک رب العزت کا نام لیں اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں. ناک صاف کرتے ہیں تو ہماری جو سانسیں چل رہی ہیں اس سانس کے شکرانے کی، شکر بجا لانے کی اللہ سے ہم نیت کرتے ہیں کہ جو ہماری ناک صاف ہو جائے، جو ہماری سانس چل رہی ہے. ہم اپنے چہرے مبارک دھوتے ہیں اسی نیت سے کہ یہ چہرہ ہم اللہ کے سامنے لے کے کھڑے ہو رہے ہیں، جس میں پیشانی وغیرہ سجدہ کرتے ہیں، اپنے ہاتھ دھوتے ہیں، ہتھیلی جو ہمارے سجدے کا حصہ ہوتی ہے. تو یہ جتنے ہم عمل مسجد میں کرتے ہیں یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں کہ ہماری توجہ گفتگو کے بجائے ایسی رکھیں کہ آپ خالص و خالص اللہ کی عبادت کے لیے آئے. باہر جانے تک سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بڑا برہم یعنی غصے میں آ جاتے تھے اگرچہ کوئی گفتگو کا.
ایک ایک خلفائے راشدین نے اپنے اپنے جو بھی عمل کے ذریعے جو بھی تعلیمات سے بتایا ہے ماشاءاللہ سے کہ ہر عمل کو وہ اپنی سختی سے بتاتے تھے. اور 2 رکعت ہم جب مسجد میں تشریف لے آتے ہیں ہم قرض کرتے ہیں مسجد کے لیے تحیۃ المسجد. ہمارا یہ فریضہ، ہمارا قرض ہوتا ہے مسجد کی طرف کہ ہمارے 2 رکعت کسی بھی صورت میں نفل ادا کریں تحیۃ المسجد للہ تعالی، اللہ کے واسطے. یہ ایسی نفل عمل ہے ہمارے کہ یہ ہمارے روز قیامت کے دن ہماری جو نمازوں میں کمی بیشی ہوں گی یہ اس کو پر کرے. تو قتادہ سلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ جیسے مسجد میں داخل ہو جاؤ تو مسجد کا جو تمہارے سر پہ قرض ہے 2 رکعت نماز ادا کریں. یہ جتنے ہم اذکار کرتے ہیں مسجد میں آنے کے بعد وہ سارے اذکار ہمارے لیے تحفظ کرتے ہیں. جو اذکار فجر میں ہیں وہ تحفظات فجر سے لے کے پھر ظہر تک ہوتے ہیں. پھر ظہر میں آپ وہ اذکار کیے، وظائف ادا کیے، اپنے حلق سے کہے یا دل میں کہے، پھر وہ عصر تک آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. پھر عصر میں جو آپ کرتے ہیں وہ مغرب تک، مغرب سے عشاء تک. عشاء کے اذکار ہوتے ہیں، پھر سونے سے پہلے بھی اذکار ہوتے ہیں. یہ ہمیں صبح تک پروٹیکٹ کرتے ہیں. 33 ٹائم جو ہم سبحان اللہ، 33 ٹائم الحمدللہ، 33 ٹائم، 34 ٹائم اللہ اکبر ہم جو ادا فرماتے ہیں خصوصاً سونے سے پہلے، یہ صبح تک آپ کا پروٹیکشن ہوتا ہے. یہ جو توجہات ہے یہ ہمیں کسی حال میں کرنا ہے. ہمارے ساتھ اور کوئی ہماری اشیائیں، ہماری دن بھر کی مصروفیت، ہماری کمائی، یہ چیزیں آنے والی نہیں ہیں. وہ ہماری تو زندگی کے لیے، جو ہماری زندگی چل رہی ہے اسی کے لیے ہمارے لیے ضروریات ہیں. لیکن جو روح کی غذا ہے، جو ہم سونے کے بعد سحر کر کے آتی ہے، اس کے لیے اذکار ضروری ہے. اسی لحن میں مسجد کے تعمیر کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اینٹیں جو ہے مسجد نبوی کے کھجور اور ستون جو ہے لکڑی کے تھے. اس کو اسی طرح سیدنا عمر نے توسیع ضرور کی، لیکن عمارت اسی طرح رکھی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں تبدیلی لائی ہے، بہت توسیع فرمائی. یعنی دیواریں، ہر چیز آپ نے اس میں پتھر اور اس پہ جو پینٹنگ ہوتی تھی اس زمانے میں چونے سے، اسے بھی آپ نے، اور جو چھت تبدیل ہوا ہے خلفائے راشدین میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ، ساگوان کی چھت جو لگی تھی وہ چھت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں تعمیر فرمائی ہے. تو جو مساجد ہے، مساجد میں ہمیں
خاص طور پہ جیسے ہم داخل ہو جائے تو ہم ہماری زبان کو، اپنے منہ کو دوسرے گفتگو سے، دنیاوی گفتگو سے، اور ایک مرتبہ کوئی شخص آ کے سلام کرتا ہے، اس کا صرف ایک شخص بھی یہاں سے جواب دے دیتا ہے، وہ کافی ہوتا ہے۔ مصافحہ بھی سب کو کرنے کی ضرورت نہیں، مصافحہ بھی ایک مرتبہ ہو سکتا ہے۔ تو ہمارا جو ماحول جس طرح سے بنا ہے، خصوصاً اگرچہ ہم نکاح کر رہے ہیں مساجد میں، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے فی المساجد، لیکن اسی مساجد میں کھانے لانے سے، کھانے کھلانے سے منع فرمایا ہے۔ سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مبارکہ ہم نے اس سے پہلے بھی بیان کی ہے۔ وہ 12 غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، 12 کیمپینز، اور آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 مسجد کے سفر کرنے کا حکم فرمایا ہے، صرف 3 مسجد، حرم شریف مکہ، مسجد نبوی، مسجد الاقصی۔ اس سے ہٹ کے چوتھی مسجد کے لیے کوئی بھی آپ کو سفر کی نیت یا جانے کی نیت، اگرچہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں، دعویٰ کا کام کر رہے ہیں، تو آپ کی اپنے گھر سے دعویٰ شروع ہے، اپنی مسجد سے، اپنے مصلیوں سے، اور اپنے دوست احباب، اپنے رشتہ دار۔ ایک مسجد سے دوسری مسجد جانا، خوراکات، ضروریات لگے ہوئے ہیں، پھر وہاں پہ کھانوں کے انتظامات ہونا، ایک مسجد سے دوسری مسجد قافلہ لے کے چلے گئے۔ تو صرف 3 مساجد کو جانے کی اجازت دی ہے سفر طے کر کے۔ اور آپ دیکھنا 1446 سال ان 3 مساجد میں بھی آج تک، چاہے آپ مسافر ہیں، وہاں پہ کھانا کھلایا نہیں جاتا اندر۔ صحن اتنا بڑا ہے، آپ وہاں پہ کھلا سکتے ہیں، لیکن کھانا لانے کی اجازت آج تک وہی جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہوا ہے، اسی کو آج تک ہم، اس کا تسلسل جاری ہے۔ I choose the topic today is from Surah Al-Jinn, ayah 72. It's about Masjid. Last week we talked about nikah, and we have to announce the nikah even though we have to make a sound of the drum. Ad-dafuf, that's the word came in hadith. And also it clarifies that al-nikah fil masajid, that the nikah is supposed to be doing it because it's the best start, not banquet hall where they serve liquor and pork and the place is not clean. We don't know how many events take place those places. So the nikah is supposed to be in a place where we remember Allah subhanahu wa ta'ala. And as soon we walk into the masjid, we have to shut our mouth. We're not allowed to talk anything besides ibadah for Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the only time he spoke when people have questions.
He finished his salat, he went back to his room. If somebody wants to talk to him, they go to his room, knock his door, get the permission, get it. Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, same procedure. Sayyidina Umar, same procedure. Sayyidina Usman, same procedure. By this, Sayyidina Usman radiallahu ta'ala anhu will always get really angry if he sees somebody talking. We doing wudu, we talking. As soon we finish the salat, before you leave the masjid, you start talking. Even you talk slow, because someone is doing salat. Now I feel sunnah. You disturbing him. That's why Quran says that do not invoke, do not spoke anything besides the ibadah of Allah subhanahu wa ta'ala. And it's like you joining in masjid at different topics. You joining with Allah subhanahu wa ta'ala. Your job, anything that you talk. And when we're doing a wudu, we're talking each other. We're not paying attention to wudu. What is the intention in cleaning hands? That I raise my hands in front of Allah subhanahu wa ta'ala. I'll make dua with these hands. I do supplications. I ask Allah subhanahu wa ta'ala for His forgiveness. We clean our mouth. We clean our nose. We thank Allah subhanahu wa ta'ala. Then I'm washing my mouth because I have to take those names of Allah and His Rasul sallallahu alayhi wa sallam. So we lose the attention. If we don't do that, if you don't pay attention, if you keep talking, you're missing in wudu. One of the amal, your intention. And when it comes to nikah take place, the only sweet is allowed after nikah for the distribution. Date, something sweet. Date is the traditional. No food allowed in masajid. Now the masajid become a banquet hall. Salad, all kinds of dishes. You're going in the basement, fine. But the places in America, they compact, they close. When the Masjid al-Nabawi was wide open, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam forbid. Even cooked food, somebody brought it up, he disliked it. So this is the new tradition that we acquiring. What happens, all the angels, good angels who come and do the ibadah in masajid, they walk out with that smell. And the last thing, we're not supposed to sleep in masajid. This is not a place that you've been resting in this place. This is a place of ibadah. You know what condition you're sleeping in? You might have a wet dream, it's possible. You might be passing your gases. It can happen anything while you're sleeping in masjid. Or ibn as-sabil, unless you are in journey and you have a separate place. They used to have separate place. But in America, it's very compact, closed places. We're not supposed to sleep in masajid. One of the hadiths I choose from is the simple Sahih Bukhari, volume 1, and the chapter is the Masjid 39, 278 hadith. It's narrated by Hazrat Sahal bin Sa'd radiyallahu ta'ala anhu. The Rasulullah sallallahu alaihi wasallam went to see his beloved daughter Fatima radiyallahu ta'ala anha.
And he couldn't find Sayyidina Ali radiallahu ta'ala. And he asked, I don't see Ali, where is Ali? And she says, we have an argument, and he left the house. And he don't even come back to sleep. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inquired with one of the Sahabis, say, go find him. And the person came back to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam while he was sitting in the house of Fatima radiallahu ta'ala anha. And he says, Ali is sleeping in Masjid. And when he went to the Masjid, he was a little bit uncovered, and the dust, the mud was on his body parts. And he cleaned it. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cleaned his the place. There was some dust on it. And he asked Ali that, Ali, please wake up. Not supposed to sleep in Masjid. The good angels, they do ibadah in Masjid. On Jummah, the only time the good angels leave this place as soon we finish the bayan. As soon the Imam stand for khutbah ula, all the angels will exit. The register is closed. Attendance is closed. So imagine if we coming in a last minute when the salat is standing. You rather do the Zohar at home, individual. You compensate. The time you come early, you compensate the other 2 rakat of the 4 first salat of the Dhuhr. Because we do only 2 for on Jummah. The bayan and khutbah that compensate the other 2 rakats. And Qatada radiallahu ta'ala, Qatada Salmi radiallahu ta'ala anhu narrates in the same book, in 289, that we owe a 2 rakat to the masjid as soon we walked in. So instead of talking, you should do the 2 rakat, nafil. And these are the ibadah that we perform, non-obligatory salats, nafil, sunnah. These are the salats will compensate at the day of judgment if we're missing any. These are the salat that will fulfill your count if you're missing any salat. If Allah wills, you cannot intentionally or for any other reasons, you cannot leave the obligatory salah. And the askar we do in masajid, instead of we talking, as soon as the salah finish, we start talking. It disturbs the other musallis. They performing there is still salat. And even you whispering, it bothers them. And you realize yourself. You stand some time for do extra nafil ibadah, then you realize yourself that how much you disturbing. And there is in masajid, there is it's a guftagu and nasiha. This talk is about the nasiha. Don't try to bring your kids. They're not eligible to perform a salah. Don't bring to the masajid if they're under 7. They have to learn everything at home until 7. The cleanness, performance. What happens, they are kids. And whenever if you see an imam making a mistake, Allah subhanahu wa ta'ala protect imams really good. If the imam making a mistake, it's not imam.
is the musallis that disturb him. They pay attention for everything. How many times they have to recite Subhana Rabbil Azim, so elderly musallis can do in the same time their supplications. So when Imam making a mistake, it's not Imam making a mistake. It's the musallis creating that atmosphere that disturbing him. So when the time comes, inshallah, you bring your kids. There is no boundaries where they can stand. As long as they know the Surah Fatiha, the other surahs, At-Tahiyyat, Durud Ibrahim. Recall ourselves if we're doing a proper Durud Ibrahim. Teach your kids at home. Dua Qunut, Durud Ibrahim, At-Tahiyyat, these are the very important things. If we don't memorize properly Dua Qunut, we're not doing a witr. If you're not doing a witr in Isha, your Isha is not complete. So make masajid more clean, more worldly topic free. You go out, then you talk. May Allah subhanahu wa ta'ala give us hidayah to follow this beautiful Quran and Sunnah. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin.